بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ کل ہمارا لیکچر نمبر 9 تھا اور اس میں ہم نے 10ویں جماعت کی کتاب اردو کے سبق نمبر 2 نعت کی مشق کے پہلے 4 سوالات کیے تھے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کو بطور دہرائی کے ہی لیا ہوگا اور اپنی کمیاں اور اپنی اس میں تصحیح بھی کر لی ہوگی۔ آج ہم سوال نمبر 5 سے شروع کریں گے، اور سوال نمبر 5 ہے آپ کا کہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ بھئی بچوں، پہلے یہ سن لو کہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بھی بہرحال مقصد ہے کہ آپ اچھے جملے بنا لیں، لیکن جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لفظ کا اصل جو معنی ہے، اس کی جو روح ہے وہ سامنے آ جائے۔ جس طرح مثال کے طور پر دیکھیں، غم گسار، غموں کو بانٹنے والا۔ اب یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم نے معنی کے طور پر بولا، غموں کو بانٹنے والا، ابھی تک بالکل واضح اور شفاف نہیں ہوا کہ کس طرح سے غموں کو بانٹنے والا۔ تو جب ہم اس کا جملہ بنائیں گے تو ہمیں بات بالکل واضح طور پر سمجھ آئے گی کہ کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کے جو غم کو جنم دیتی ہے، اور پھر ان غموں کو کس طرح سے بانٹا جاتا ہے، کیا اس کی شکل کیا ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، غم گسار کا جملہ ہم مثلاً اگر یہ بناتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑے غم گسار بن کر تشریف لائے، تو بچوں سارا منظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اس وقت اسلام سے پہلے عرب کی صورتحال کیا تھی، اور انسانیت کس طرح پریشان تھی، اور کیسا کیسا ناروا سلوک کیا جاتا تھا، جیسے مثلاً عورتوں سے، غلاموں سے، کمزوروں سے، اسی طرح جو ایسے لوگ جن کے اندر نہیں تھی ہمت اور طاقت ان بڑے لوگوں کے مقابلہ کرنے کی، انہوں نے ان کو کس طرح پریشان کیا ہوا تھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان سب لوگوں کے دکھوں کا مداوع ہو گیا، اور ان کے غموں کو اللہ کے نبی نے اس طرح تقسیم کیا، اس طرح بانٹا، اس طرح غم گساری کی کہ وہ ان لوگوں کے غم خوشیوں میں بدل گئے۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ غم گسار کا جو لفظ ہے یہ کیا معنی دے رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑے غم گسار بن کر تشریف لائے۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے قرار۔ قرار، اب یہ جو قرار ہے ثبات کو کہتے ہیں، ٹھہر جانے کو، رک جانے کو، اپنے وجود کو برقرار رکھ لینا، یہ قرار ہے۔ قرار تو بھائی بچوں، اب ہم اس کا جملہ یوں بنائیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو یتیموں کے دلوں کو قرار آ گیا، یتیموں کے دلوں کو قرار آ گیا۔ اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ قرار سکون کے نتیجے میں آتا ہے، سکون کے نتیجے میں آتا ہے۔ تو اب ہمیں اس کے اثر روح کا پتہ چل گیا۔ یقین، یقین، یقین کس کو کہتے ہیں بھائی بچوں؟ یقین عقیدے کو بھی کہتے ہیں، اور یقین کہتے ہیں پکا، کسی بات کا پکا ٹھکا ہو کر آپ کے ذہن میں بیٹھ جانا، یقین۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اب لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ کامل رہنما آ چکے ہیں۔ پیغام، پیغام آسان لفظ ہے۔ پیغام کہتے ہیں جس کو یعنی کسی ایک بات کو دوسروں تک پہنچانا، کسی کی بات کو لے کر کسی دوسرے تک پہنچانا، یہ پیغام ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ ذی وقار، صاحب عزت، صاحب مرتبہ، بلند شان والا، ذی وقار۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات عالی نے ذی وقار پیغمبر بنا کر بھیجا۔ غم گسار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے غم گسار تھے۔ قرار، یتیموں کے دل کو اللہ کے نبی کی آمد کی وجہ سے قرار آ گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب کامل رہنما تشریف لا چکے ہیں۔ پیغام، اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام من و عن ہم تک پہنچا دیا۔ ذی وقار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذی وقار پیغمبر تھے۔ یہ
آپ کے کتاب کو سمجھنے، آپ کے علم میں اضافہ، نالج میں اضافہ، یہ اس کام کے لیے یہ سوال ہے، ورنہ آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے جملے یا اس طرح کا کام آپ کے پیپر میں نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ ایک تو بیٹا یہ بات سن لو کہ اس کو لوگ معنی پڑھتے ہیں، معنی پڑھنا غلط ہے، یہ ہے معنی، اور اس کی جمع آتی ہے معانی۔ الفاظ معانی، لفظ معنی۔ اب یہ کھڑی زبر اردو والے نہیں ڈالتے، اس لیے کہ یہ الف مقصورہ کہتے ہیں اس کو عربی والے، یہ اردو والے عام طور پر استعمال نہیں کرتے، اور اس معنی کو لوگ معنی پڑھتے ہیں، معنی پڑھنا درست نہیں ہے۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ اصول، اعتبار، چراغ، عرفان، رہ گزار۔ اصول، اصول اصل کی جمع ہے، اصل بنیاد یا جڑ کو کہتے ہیں، بنیاد یا جڑ۔ اعتبار، اعتبار آ گیا، یہ یقین کے معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے، اعتبار، یقین آ گیا، اعتبار ہو گیا۔ چراغ، چراغ آپ جانتے ہیں کہ اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، روشنی دینے والی چیز، روشنی دینے والی چیز، اور مختلف ادوار میں اس کی مختلف شکلیں رہیں۔ عرفان، عرفان، پہچان، پہچان۔ راہ گزار، میں نے آپ کو بتایا تھا بچوں پڑھاتے ہوئے کہ راہ گزر ہو تو مسافر ہے، راہ گزار ہو تو رہنما ہے۔ تو اصول اس کا معنی ہے اصل اور بنیاد، اعتبار یقین، چراغ روشنی دینے والی چیز، عرفان پہچان، راہ گزار راہ رو قائد۔ سوال نمبر 7 ہے کہ مناسب لفظ چن کر مصرع مکمل کیجئے۔ اچھا بھائی بچوں، یہ جو الفاظ معنی والا سوال ہے یہ انتہائی آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے بھی بہت اہم اس لیے ہے کہ جو بھی پیراگراف آپ کی تشریح کے لیے آئے گا اس کے اندر 4 یا 5 الفاظ آپ سے انڈر لائن کر کے ان کا معنی پوچھا جائے گا، اور ان 4 یا 5 الفاظ کے 2 نمبر ہوتے ہیں، اس اعتبار سے یہ بہت اہم ہے۔ مناسب لفظ چن کر مصرع مکمل کریں۔ الف ہے کہ بجھے گا نہ جس کا، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت۔ بھائی بچوں، یہ سوال آپ کا اس لیے ہے کہ دیکھیں کہ آپ نے بلند خوانی اور ریڈنگ کتنی غور سے اور کتنی دفعہ کی ہے، کہ آپ کو اب پتہ چل جائے کہ یہاں لفظ کون سا لگے گا، اس لیے کہ بار بار پڑھا ہوگا تو پتہ چلے گا۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، اور بے ہے کہ خالی جگہ ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ اور جیم میں ہے کہ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا۔ اور دال ہے کہ خالی جگہ کو اب اپنی منزل مبارک، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک۔ تو بچے اس کو خالی جگہ کو دوبارہ سے مختصراً سن لو کہ بجھے گا نہ جس کا چراغ، یہاں چراغ آئے گا، یہاں آئے گا سکون، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے، اور یہاں آئے گا عرفان، اور یہاں آئے گا زمانے، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک۔ تو بیٹا یہ سوال جو ان سے آپ کا سوال نمبر 7 یہ امتحانی نقطہ نظر سے MCQs میں بسا اوقات آ سکتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ نعت کے متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیے۔ یہ جو کالموں کا ملانا ہے، یہ 2 لفظ جو آپس میں ملتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، معنوی تعلق ہوتا ہے، گرامر کے اعتبار سے فعلیت مفعولیت کا تعلق ہوتا ہے، کسی بھی اور طرح کا، یا نعت میں ان کا تذکرہ کیا ہوا ہو تو وہ کسی ایک ساتھ کسی طرح سے اس کا ذکر ہے، یعنی مختلف تعلق ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان الفاظ کو ہم جوڑتے ہیں۔ اور یہ بھی اسی چیز کی خود آزمائی ہے کہ آپ نے نعت جو نظم تھی یا سبق تھا اس کو کتنا پڑھا ہوا ہے، جتنا پڑھا ہوا ہوگا اتنی آسانی سے آپ ایک لفظ کے ساتھ ملنے والا دوسرا لفظ تلاش کر لیں گے۔ جیسے دیکھیں پہلا لفظ ہے امدادگار۔ اب ایک کالم سے ہم ایک لفظ لیں گے اور دوسرے کالم میں اس کے ساتھ والا لفظ جوڑ کر اس سے پھر اگلے کی طرف چلیں گے۔ امدادگار، اب دیکھیں پیغام، اس کا تعلق کوئی خاص نہیں، راہ گزار
کوئی نہیں غم گسار ہے بھائی۔ کیوں بیٹا؟ اس لیے کہ پہلے شعر میں جو 3 صفات بیان کی گئی تھیں ان میں سے ایک امدادگار تھا اور ایک غم گسار تھا، اس لیے امدادگار کا تعلق ہوگا غم گسار کے ساتھ۔ اصول محبت تو پیغام کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اصول محبت پر مبنی ہے۔ یقین پیغام تو پہلے کر لیا، راہ گزار کے ساتھ نہیں، غم گسار کے ساتھ نہیں، اور عرفان اور اعتبار کے ساتھ ہوگا بچوں، اس لیے کہ یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا، یہ ایک ہی مصرے کی 2 باتیں تھیں۔ یقین کے ساتھ ہوگا اعتبار۔ اب ہے خضر کے ساتھ آئے گا، کیا آئے گا؟ پیغام نہیں آئے گا، راہ گزار نہیں آئے گا، ہاں خضر کے ساتھ راہ گزار آ جائے گا، اس لیے کہ خضر صد راہ گزار شاعر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے۔ تو خضر صد راہ گزار، اور انسان ہے تو اس کے ساتھ عرفان آئے گا، کیونکہ انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یہ شاعر نے پورا مصرع کہا ہوا ہے۔ تو بچوں اس طرح آپ کی مشق مکمل ہوئی، اس کو مختصراً دوبارہ سن لیجئے سوال نمبر 5 سے، کہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے اس طرح کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تو غم گسار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے غم گسار بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ قرار، یتیموں کے دل کو حضور کی آمد سے قرار آ گیا۔ یقین، لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ کامل راہبر تشریف لا چکے۔ پیغام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام من و عن پہنچا دیا، بالکل اسی طرح جس طرح ملا۔ ذی وقار، اللہ کے نبی ذی وقار پیغمبر تھے۔ اور سوال نمبر 6 ہے کہ اب معنی لکھیں الفاظ کا۔ اصول بنیاد، اعتبار یقین، چراغ روشنی دینے والی چیز، عرفان پہچان، راہ گزار رہنما۔ اچھا بھائی بچوں، چراغ کے بارے میں تھوڑی سی بات سن لو۔ یہ معنوی طور پر جو روشنی دینے والی چیزیں ان کے لیے بھی ریل لفظ استعمال ہوتا ہے، اور حقیقی طور پر بھی۔ حقیقی طور پر جو چیزیں روشنی دیتی ہیں، جیسے ہمارے آج کل ہیں بلب ہیں، ٹیوبز ہیں، یا کسی دور میں لالٹین تھی، چراغ وہ تیل والے تھے، وہ تو ہے، یہ تو ہے اس کا حقیقی معنی۔ اور اس کا دوسرا معنی اس چیز کا ہے جو ہدایت کے لیے آدمی کی رہنمائی کرے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ تو دونوں معنی اس کے ہیں، عرفان پہچان، راہ گزار، قائد۔ مناسب لفظ چن کر مصرع مکمل کریں۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، یقین ہو گیا، قرار آ گیا، سکون ہو گیا، قرار آ گیا، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک۔ تو بھائی بچوں کالم ملاؤ، امدادگار، غم گسار، اصول محبت، پیغام، یقین، اعتبار، خضر، راہ گزار، انسان، عرفان۔ تو بچوں اس طرح آپ کی آج یہ مشق مکمل ہوئی، اور یہ مشق بجائے اس کے کہ یہ دہرائی تھی اور اس کو میں بہت سرسری گزار جاتا، جس سے آپ کو صرف اندازہ دینا مقصود تھا کہ آپ نے کتنا کام کیا، لیکن میں نے پھر بھی اس کو 2 دفعہ آپ کو اس لیے کروایا کہ کسی طرح کا امکان باقی نہ رہ جائے کہ آپ کو پتہ نہ چل سکے کہ میں نے جو کیا تھا وہ غلط تھا یا درست تھا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔